الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے سورہ انفال کے 6 لیکچر پہلے ہو چکے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے ان کو غور سے سنا ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 7 ہے۔ تو لیکچر نمبر 7 کے اندر ہم نے سورہ انفال کی آیت نمبر 29 سے شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دیں، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہاری سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، کیونکہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دیں گے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے سیئات کو مٹا دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں معاف کر دیں گے، بخش دیں گے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ دیکھیں اس آیت کے اندر کہ ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں رکھو گے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اس کام کی وجہ سے، اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اللہ تمہاری سیئات، یجعل لکم فرقانا، اگر تم اللہ سے ڈرو گے وہ تمہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیں گے۔ یعنی امر فارق پیدا کرنے کا مطلب ہے تمہیں دوسرے لوگوں سے جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ جس طرح اللہ درجات کے اعتبار سے بعض کو بلند درجے ملیں گے جنت کے اندر، بعض کو اس سے کم ملیں گے، تو اللہ فرما رہے اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں دوسرے لوگوں سے ممتاز کر دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہاری سیئات جو ہوں گے، گناہ جو ہوں گے، وہ بھی مٹا دیے جائیں گے اور تمہیں بخش دیا جائے گا، کیونکہ اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ آگے فرمایا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ کیا چال تھی؟ لِيُثْبِتُوكَ، یہ کہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ، وہ وہاں چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں اس 30 نمبر آیت کے اندر جو کفار مکہ نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک میٹنگ بلائی تھی، ایک مشورہ کیا تھا۔ دار الندوہ مقام ایک جگہ ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر اپنی ڈسکس کرتے تھے، آپس میں مشورہ کرتے تھے، تو اس کے اندر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشورہ کیا گیا کہ دن بدن ان کی تبلیغ آگے پھیلتی جا رہی ہے، لوگ ان کے گرویدہ ہو رہے ہیں، کس طرح اس کو روکا جائے۔ تو مشورہ ہوا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو جلا وطن کر دیا جائے۔ وہ وہاں اپنی تدبیریں چل رہے تھے، یعنی اپنے مشورے کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبے بنا رہے تھے، اور اللہ بھی بہترین چال چلنے والے تھے، کیونکہ اللہ ان سے بہترین چال چلنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارے کا سارا واقعہ وحی کے ذریعے حضور علیہ السلام کو بتا دیا، اس طرح آپ کے بارے میں کفار چال چل رہے ہیں۔ تو وہی ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے، لِيُثْبِتُوكَ، یہ کہ آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُوكَ، یا آپ کو جلا وطن کر دیں، وَيَمْكُرُونَ، اور وہ وہاں چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ بھی چال چل رہے تھے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین چال چلیں۔ خیر کا مطلب ہے بہترین، ماکرین معنی چال، اور اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں۔
آگے ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا۔ آپ دیکھیں کہ اس آیت کے اندر پہلے میں آپ کو بتا دوں، جب کفار کو قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ہم نے آپ کی آیتیں سن لی ہیں، اور اگر ہم بھی چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل آیات پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں۔ اور وہ یہ کیا کہتے تھے، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں جو آپ ہم کو بیان کر رہے ہیں، آپ ہم کو بتا رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جا بجا ان کو چیلنج دیا، فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اگر تم کہتے ہو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں تو اس کی مثل 10 صورتیں بنا کر لاؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کر لاؤ، ایک آیت بنا کر لاؤ، وہ اس سے فصیح عربی النسل ہونے کے باوجود، فصاحت و بلاغت کے اندر مشہور ہونے کے باوجود سارے کے سارے اس سے عاجز آ گئے۔ ایک بدبخت لعین نے سورہ الفیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس سورت کے متعلق کچھ الفاظ بنانے کے لیے اپنی طرف سے کچھ الفاظ بتائے، جس طرح ہم کہتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ کیسے بنایا آپ کے رب نے اس کو، ہاتھی کو؟ اس نے کیا بنایا؟ الفیل، ہاتھی۔ مل فیل، کیا ہے ہاتھی؟ وما ادراک مل فیل، آپ کو کیا معلوم ہاتھی کیا ہے؟ لہو خرطوم طویل، اس کی سونڈ لمبی ہے۔ اس طرح کے کچھ الفاظ بنائے تھے اس بدبخت نے، لیکن جو اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن ہے وہ ازل سے ہے، ابد سے، ہمیشہ سے، اور ہمیشہ تک رہے گا، قیامت تک رہے گا۔ تو کیا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا، لَوْ نَشَاء، اگر ہم چاہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، یہ پہلے لوگوں کی ہی کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا انہوں نے، اللہم ان کان ھذا هو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن پاک من عندک، آپ کی طرف سے حق ہے، اے اللہ اگر یہ قرآن پاک آپ کی طرف سے حق ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لیا۔ کیا ہے؟ فامطر علینا حجارۃ من السماء، ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ یعنی وہ پیچھے جو کہہ رہے تھے ہم بھی اس کی مثل کہتے ہیں، پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہا؟ ہاں چلو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آپ کہتے ہو اگر یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے قرآن، تو ہم پر آسمان سے یا تو پتھر برسنے چاہیے یا ہم پر دردناک عذاب آنا چاہیے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت تب تک اس بستی کے اندر، اس قوم کے اندر، اس علاقے کے اندر عذاب نہیں دیتے جب تک اس قوم کے اندر پیغمبر موجود ہوتا ہے، وقت کا نبی موجود ہوتا ہے، یا اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو وہاں استغفار کرنے والے ہیں۔ اور اس جگہ پر بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی طرف سے یہ قرآن حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں یا ہم پر دردناک عذاب ہے، اس کے اندر بھی وہی صورتحال ہے۔ جب پیغمبر ان کے اندر موجود ہے، دوسرا استغفار کرنے والے موجود ہیں، تو اللہ یہ کیسے ان کو عذاب دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب کہا انہوں نے، اے اللہ ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ قرآن پاک من عندک، آپ کی طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاء، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، حجارتاً مانا پتھر، امطر مانا برسانا، تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، او ائتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب لیا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور نہ ہی اللہ ایسا تھا کہ ان کو عذاب دیں، وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اے پیغمبر آپ ان میں موجود ہوں۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور نہ ہی اللہ ایسے تھے ان کو عذاب دیتے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ استغفار کر رہے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دیں گے، ویکفر عنکم سیئاتکم، اور تمہاری سیئات کو، گناہوں کو مٹا دیں گے،
وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں معاف کر دیں گے، بخش دیں گے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے۔ کیا چال تھی؟ لِيُثْبِتُوك یہ کہ آپ کو قید کر دیں، او یقتلوک یا آپ کو قتل کر دیں، او یخرجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیں۔ وَيَمْكُرُونَ اور وہ وہاں چال چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور اللہ بھی چال چل رہے تھے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اللہ بہترین چال چلنے والے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا اور جب ان پر ہماری آیات یعنی قرآن پاک کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس کی مثل کہہ سکتے ہیں۔ ان هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ تو پہلے لوگوں کی حکایتیں ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ اور جب کہا انہوں نے اے اللہ اگر یہ قرآن آپ کی طرف سے من عندک آپ کی طرف سے حق ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا، اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ یا ہم پر دردناک عذاب لیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ ان کو عذاب دیتا اور آپ ان میں موجود ہوں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ اور نہ ہی اللہ ایسے تھے کہ وہ اور نہ ہی اللہ ایسے تھے ان کو عذاب دیتے، وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور وہ استغفار کرنے والے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق سورہ انفال کا آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 33 تک ہم نے آج ترجمہ کیا ہے۔ تو اس کو غور سے ترجمے کو صحیح طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم ایک دن جو قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہیں، سورہ انفال کا ترجمہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ موضوعاتی مطالعے میں سے ایک لانگ سوال ساتھ ہم آپ کے سامنے دہراتے ہیں اور یاد کرنے کے لیے، تاکہ ایک دن پڑھا جائے، اگلے دن آپ اس کو یاد کر لیں، دوسرے سبق کے اندر پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے اور سوال اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے۔ تو پہلے ہم نے 3 سوال جو کویشچن تھے وہ کر لیے ہیں۔ اس کے اندر پہلے 3 جو کویشچن تھے وہ کون سے؟ تعارف قرآن کے اندر یعنی قرآن مجید کا مختصر تعارف تھا، قرآن مجید کی حفاظت تھی، قرآن مجید کی فضیلت، یہ 3 سوال پہلے ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت و اطاعت یہ دوسرا چیپٹر شروع کرنا ہے۔ موضوعاتی مطالعے کا دوسرا چیپٹر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت۔ تو پہلا سوال ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ آپ دیکھیں اللہ سے محبت کی تعریف، آپ نے یہ ہیڈنگ دینی ہے، آگے میں بتا رہا ہوں اللہ کی محبت سے مراد کیا ہے۔ کہ اللہ کی محبت سے مراد کیا؟ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ہر اس کام سے رک جائے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اور ہم صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ڈریں گے، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خوف ہمارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اسی سے ڈرنا ہے، اس کے علاوہ کسی کا خوف دل کے اندر نہیں لانا، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک بھی نہیں ٹھہرانا، نہ ذات کے اندر، نہ صفات کے اندر، نہ صفات کے تقاضوں کے اندر۔ یہ ہے اللہ کی محبت کی تعریف۔ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے ہر وہ کام کرے گا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ہر اس کام سے بچے گا جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ہم صرف اللہ سے ڈریں گے، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈریں گے۔ اور اس کے اندر یہ بھی فرما دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ آگے ہے دوسرا پوائنٹ اس کے اندر، اللہ سے محبت کی تعریف ہو گئی، آگے اللہ سے محبت کی اہمیت قرآنی آیات سے، اللہ سے محبت کی اہمیت قرآنی آیات سے، یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ آپ دیکھیں اس کے اندر ایک آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ،
پہلی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ اپنی کتاب کھولیں گے اس کے اندر یہ دونوں آیتیں مل جائیں گی۔ پہلی آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کیا ہے اللہ سے محبت کی اہمیت قرآن سے، اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، حضور فرما رہے ہیں یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ دوسری آیت ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ جو ایمان والے ہیں اللہ سے سب سے قوی محبت رکھتے ہیں۔ تیسری آیت اگر کرنی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کیا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ دوسری کیا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے سب سے قوی محبت رکھتے ہیں۔ تیسری آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ آگے ہے اللہ سے محبت کی اہمیت احادیث رسول سے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور حدیث اپنی سنت، جب تک تم کتاب اللہ اور حدیث رسول کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری جگہ ایک اور جگہ ارشاد ہے اے لوگوں تم اللہ کی قدر کرو جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔ کیا ہے؟ تم اللہ کی قدر کرو جیسے اللہ رب العزت کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کے اندر یہ فرمایا، پہلی حدیث کیا ہے؟ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ سنت رسول اللہ، جب تک تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دوسری کیا ہے؟ دوسری جگہ ایک اور ارشاد ہے وما قدر اللہ کا قدر ہی، اس حدیث کے اندر آتا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی قدر کرو جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ تو ان آیات سے، یہ تین آیات بتائی تھی اور یہ حدیث بتائی ہیں، ان آیات اور احادیث رسول سے ہمیں معلوم ہوتا ہے انسان کی ہر نیکی تب قبول ہوگی جب اس کے اندر چند شرائط پائی جائیں گی۔ ان چند شرائط میں سب سے پہلی کیا ہے؟ جب انسان کا ایمان مکمل ہو، یعنی سب چیزوں پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی ذات پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، یعنی اسلام کے بنیادی عقائد مکمل اس کے سینے کے اندر ہوں۔ کیا ہے؟ جب انسان کا ایمان مکمل ہو۔ دوسری کیا ہے؟ انسان وہ جو نیکی کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص سے کرے۔ تیسری اس کے اندر یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ پہلی کیا چیز تھی؟ کہ جب انسان کا ایمان مکمل ہو۔ دوسری اس کے اندر کیا چیز تھی؟ کہ انسان وہ نیکی اخلاص سے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تیسری اس کے اندر کیا ہے؟ وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ ان شرائط کے بعد انسان کو اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اللہ کی معرفت بھی حاصل ہوگی۔ تو امید کرتا ہوں یہ ترجمہ بھی صحیح طریقے سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، یہ آپ کے سامنے یہ اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے تعریف لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ سے محبت کی اہمیت قرآن سے 3 آیتیں پڑھی ہیں، کتاب کے اندر دیکھ لینا، اور 2 حدیثیں پڑھی ہیں، یہ بھی آپ نے سننی ہے، اپنے پاس لکھ لینا ہے، محفوظ کر لینا ہے۔ اور ان سے یعنی نیکی کب قبول ہوگی تو 3 شرائط بتائی کہ جب انسان کا ایمان مکمل ہو، انسان وہ نیکی اخلاص سے کرے۔ تیسری کیا ہے؟ اس کے اندر وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔